ہمارا تو بہت بڑا ایک آرگومنٹ بھی ہے، یہ الحاد کا تو آرگومنٹ بھی بہت بڑا ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہو، جو اتنی پیچیدہ شخصیت ہو، وہ ایسا ہماری عقل مان ہی نہیں سکتی کہ وہ ہم ایک ہمارے جیسے بندے کو اس وجہ سے ہمیشہ تا حیات ایٹرنیٹی تک اس کو جہنم میں اس کے اوپر ٹارچر کرے گی کہ بھائی تم نے میرا نام کیوں نہیں لیا ہے، تم نے 5 نمازیں کیوں نہیں پڑھی. یہ عقل اس بات کو مانتی ہی نہیں ہے کہ اتنی پیچیدہ شخص وہ اتنی ناانصافی کر سکتی. کیونکہ یہ ایسے ہے کہ میں چونٹیوں کو جا کے روز جلانا شروع کر دوں کہ تم میرے قصیدے کیوں نہیں پڑھتے. چونٹی کو تو پتہ نہیں کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. دو چیزوں کا فرق ہے. یعنی ایک خدا کے مطالبات ہیں، اس کے اندر تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. ہم انسان کمزور ہیں، ہم سے اس نے مطالبات رکھے ہیں ہمارے سامنے، ہم بھول جاتے ہیں، نسیان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم بہت جلدی مائل ہو جاتے ہیں برائی کی طرف. اس میں شاید وہ اپنے مطالبات ہم سے تخفیف کرنا چاہے تو تخفیف بھی کر دو. اس نے تو یہاں تک بتا دیا ہے، امکان کی حد تک میں بات بتا رہا ہوں، آپ کو الہاد پہ پکا کرنے کے لیے نہیں بتا رہا. یہاں تک اس نے کہہ دیا ہے کہ جہنم کے بارے میں بھی میرا اختیار ہے. یعنی اس نے جب جنت جہنم کو بیان کیا نا سورہ ہود میں، تو وہاں کہا کہ جنت میں ڈالوں گا تو عطاءً غیر مجزوز، ہمیشہ کی ان کے ساتھ بھلائی اور ان کے ساتھ فراوانی ہوگی. جہنم کے بارے میں جب کہا تو کہا فعال لما یرید، جو چاہوں گا کر گزروں گا. تو جہنم وہ ختم بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے. جنت خدا کا وعدہ ہے اور جہنم خدا کی وعید ہے. وعید کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے کہ وہ وعید کی حد تک ہوتی ہے، جب تک وہ چاہے گا اس کو برقرار رکھے گا، جب اٹھانا چاہے وہ اٹھا دے. اور خود سورہ ہود میں اس چیز کا امکان ہے. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے مطالبات، اس میں بھی دیکھیے اس نے کہا میرے مطالبات تو چلو میں جانوں، بندوں کے مطالبات بندوں سے معاملہ کرنا پڑے گا. قیامت میں وہ کہتا ہے کہ بندوں کے مطالبات ہوں گے تو میں آپس میں معاملہ کروں گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن پھر لوگ نیکیوں کا تبادلہ کر رہے ہوں گے لوگوں سے، بھئی یہ بھی لے لو، مجھے معاف کر دو، اگرچہ میرا درجہ کم ہو جائے یا کوئی صورتحال ہو جائے تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ اس کے مقابلے میں ایک اور بات کو دوسرے پہلو سے رکھ کے دیکھیں کہ ایک مثال کے طور پہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا. میں کوئی آپ کو مولویانہ وائزانہ آرگومنٹ نہیں دے رہا مذہب کی طرف آنے کے لیے. مذہب کا آرگومنٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، اس کو وہ جو پڑھیں گے وہاں آپ دیکھ لیجئے گا. ویسے میں بتانے کے لیے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ایک صورتحال یہ ہے کہ میں پیدا ہو گیا، مثال کے طور پہ ماں نے مجھے پالا پوسا، گھر کے اندر ماحول ایسا تھا، سب کچھ تھا، میں ماں کے حقوق نہیں ادا کر سکا. تو یہ یقینی طور پر ایک نوعیت کا چھوٹا جرم ہے. بھئی ماں نے پیدا کیا، چلو کمیاں بیشیاں تھیں، جو بھی تھا ایک اچھے طریقے سے، میں اس ماں کو ماں ماننے سے انکار کر دوں تو یہ ذرا نوعیت بدل گئی. یعنی ایک اس کے حقوق اور فرائض کی بحث تھی اور ایک اس کی حقیقت تھی جس کو میں نے انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ وجودی حقائق سے گفتگو شروع کرتے ہیں، بہت فطری انداز ہے. بھئی یہ کائنات ہے تمہارے سامنے، تم اپنے اوپر غور کرتے ہو، مخلوق ہو، بنائے گئے ہو، تو خالق تو ہونا چاہیے. تو خالق اگر میں نہیں ہوں تو کوئی دوسرا ہے تو اس کا ثبوت لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ. تو بڑے میگا نیریٹیوز ہیں، یعنی زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات نہیں. اسی لیے میں الہاد کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ نے ان سے گفتگو کرنی ہے تو سنجیدہ سطح پر میگا نیریٹیوز پر گفتگو ہوگی، ان سے بات چیت ہوگی. خدا کا مقدمہ کچھ وجودی حقائق کے اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ فطرت کو پکارتا ہے، اس کا ایک عقلی استدلالی نظام ہے. جو کتاب وہ لے کر آیا ہے اس کی حقانیت کو وہ ثابت کرتا ہے دلائل دے کر. تو ان چیزوں پر اگر انکار ہوتا ہے تو اگر میں بطور مثال دے رہا ہوں آپ خدا ہوں تو اس پر آپ سوال وہ نہیں کریں گے کہ نماز پڑھ کے کیوں نہیں آئے، یہ سوال کریں گے کہ یار یہ بڑا سوال تھا بھائی. یعنی اس کے لیے یا تو پھر تم الہاد کا پورا مقدمہ پیش کرو، اس جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. یہ بیچ میں بین کھڑے ہوئے ایگنوسٹک بن کے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا زندگی گزار دی. تو سوالات تو بہرکیف ہونے چاہیے ہیں، اور سوالات میری کتاب یہ کہتی ہے کہ ہوں گے، لیکن انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. وہ بالکل ٹھیک ہے. اور الحاد کا مقدمہ بڑی مضبوطی سے رکھا جا سکتا ہے. آپ نے ماں کی جس طرح اگزامپل دی، ماں کے سامنے ہے، لیکن اسے ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کوئی جزیرے میں چھوڑ گیا اور اس کے پاس کوئی انسانی علم نہیں ہے. میں آئسولیشن میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم اپنے اسپیس میں اپنے آپ کو دیکھیں ہم آئسولیٹڈ ہی ہیں، یعنی ہماری کائنات اتنی بڑی، کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا نہیں ہمیں پتا. تو آپ اپنی سوچ سے، پوری نسل انسانی تو سوچ سے آرگومنٹس بنا سکتی ہے، لیکن ایک بندہ جس سے دیکھا ہی نہیں کہ اس کی ماں یا باپ کوئی چیز ہوتی بھی ہے یا اس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، وہ جزیرے میں ہے، ایک بندہ آ کے اسے کہتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، تو وہ اس کے اوپر فیتھ کی بات آ جاتی ہے، ایویڈنس. تو اس کے اندر obviously بہت ساری باتیں اور آرگومنٹ دونوں طرح سے بنایا جا سکتا ہے.
حسن بھائی میں نے آپ کو کچھ ویڈیوز دکھانی تھی اور وہاں پہ ختم کرنا تھا، لیکن یہ لمبی بات ہو گئی. میرا خیال سے مجھے آپ کو پھر سے کچھ عرصے بعد زحمت دینی پڑے گی، کیونکہ مجھے واقعی بڑا مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے. اور میں یہ بتا دوں، کئی لوگوں کو ایسے بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا جی یہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا. اس کا مقصد بالکل بھی اس گفتگو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں نے حسن بھائی کو غلط ثابت کرنا تھا اور ان کو یہ کہنا تھا کہ بھائی تم اسلام کو غلط سمجھتے ہو، میں اسلام کو صحیح سمجھتا ہوں اور یہ ہے اصل اسلام. یہ بالکل اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مجھے تو اس میں کوئی اتنا انٹرسٹ بھی نہیں ہے. مجھے انٹرسٹ یہ ہے کہ دنیا میں، معاشرے میں ہم لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، کیا لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کیا اس کو روکا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسی سوچ ہے جو ان چیزوں کو ختم کر سکتی ہے، اس میں نرمی لا سکتی ہے، تو بھائی ہمیں اس سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی کو جا کے کہوں کہ تمہارا خدا جھوٹا ہے یا نہیں ہے. مجھے تو اس میں انٹرسٹ ہے کہ بھائی تمہارا میرے ساتھ رویہ کیا ہے، کیا جس دنیا میں رہ رہا ہوں، کیا اس دنیا میں آپ میرے جیسے لوگوں کا زندہ رہنا مشکل کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں. تو بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا وقت دینے کا. مجھے تو واقعی honestly I enjoyed it very much. نہیں، آپ کا شکریہ بھائی. اور میں بالکل، میرے نزدیک ایک بے شعور مسلمان ہو کے زندگی گزارنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آپ باشعور ملحد بن جائیں، انکار کریں، سوالات اٹھائیں، تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تاکہ جو بھی آپ کی پوزیشن ہو وہ اعلی علم ہو، یعنی وہ اس چیز پر کھڑی ہو کہ آپ کا اپنا ایک استدلالی پروسیس ہے. ورنہ تو نسلوں کے اندر آپ اپنی شناخت لے کر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں آپ کی نسل آپ کی شناخت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا، کرائٹیریا کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا. تو اگر آپ شعوری طور پر خدا، اس کے وجود، اس کے مقدمات پر سوالات رکھتے ہیں، تو یہ اسلام جو میں پیش کرتا ہوں یا جس کو پیش کرنے کی میری خواہش ہے، اس کا تو مخاطب بھی آپ جیسے لوگ ہیں. یعنی اگر میرا نقطہ نظر ان لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکتا، قائل کرنے کی بات نہیں، قائل کرنے کا فیصلہ قیامت تک اللہ نے آزادی سے چھوڑ دیا ہے. تو اگر آپ لوگوں سے میں آرگومنٹ نہیں کر سکتا تو یہ مذہب میں لے کر کس کے لیے آیا ہوں؟ یعنی جس مذہب کا میں ماننے والا ہوں، اگر اس کے مقدمات کو عقلی اور استدلالی طور پر اس کے انکار کرنے والوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے مقدمات کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ تو ہم طالب علم ہیں دین کے، ہر وقت حاضر ہیں. آپ کا جو سوال ہو، آپ کرنا چاہتے ہیں، اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تنقید کرنا چاہتے ہیں، میں ایمانداری سے آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کوئی مذہب کا اللہ تعالیٰ کا ترجمان بن کے نہیں، میں استدلال کی بنیاد پر جاؤں گا، پلٹ کے اس کا جائزہ لوں گا، قرآن مجید کو دیکھوں گا، اپنا جو دینی فہم ہے اس کو ڈیولپ کروں گا، اس میں غلطی ہوگی تو اس کا اقرار کروں گا، اور آپ اگر درست بات کریں گے تو آپ کی بات پہ قائل ہو جاؤں گا. بہت شکریہ حسن بھائی، اب تک کے لیے اتنا ہے. اگلی ویڈیو تک.